جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط۔ آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس مذہبی تہوار کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ وہاں آج ایک افسوسناک خبر ملی کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پہ جو جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی اور 4 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا۔ یہ پچھلے ہفتے میں دوسرا واقعہ۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے تقریباً بھارت نے اسی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی اور اس فائرنگ میں ہمارے 2 کشمیری بھائی شہید ہو گئے تھے۔ یہ معاہدہ جو ہوا تھا یہ 25 فروری 2020 کو ہوا تھا، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 2003 نومبر 2003 میں ایک غیر رسمی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کی along the LOC، لیکن وہ بھارت ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ پھر 2015 میں ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو اس وقت 21 ستمبر 2015 کو جب وہ گئے تھے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اس سیشن میں یہ تجویز پیش کی تھی بھارت کو UN جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے کہ آئیے یہ جو ہماری غیر رسمی سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم ایک فارمل معاہدے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ایک سیز فائر ایگریمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد پھر میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے اجیت ڈوبھل صاحب سے بھی ملنے گیا۔ ان کو میں نے پوچھا کہ کیا آپ کا ریسپانس ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کی اس پروپوزل پہ، تو اس وقت انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب 5 اگست 2019 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بیک چینل پہ ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور اس ڈپلومیسی کے نتیجے میں پھر یہ 25 فروری 2020 کو یہ فارمل ایگریمنٹ ہوا۔ جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو میں اس وقت بھی کوئی اتنا پر امید نہیں تھا کہ یہ معاہدہ بہت عرصے تک قائم رہے گا۔ گو کہ بیچ پچھلے 2-3 جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے، ہر سال تقریباً 10-12 دفعہ بھارت اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان چونکہ نہیں ہوا، اس لیے وہ پبلک میں وہ چیز نہیں آئی۔ لیکن پچھلے ایک ہفتے میں یہ دوسری بار بھارت نے خلاف ورزی کیا اور اس میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ اور اگر بھارت نے 2020 میں ہم سے ایگری کیا بھی تو اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو چائنا بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے 2017 سے چل رہی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، تو بھارت ایک لحاظ سے نہیں چاہتا کہ اس کے لیے 2 فرنٹ سچویشن قائم ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اب پاکستان کو پروووک بھی کرنا چاہتا ہے۔ بھارت میں چونکہ اس سال 5 اسٹیٹس میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور پھر اگلے سال کے شروع میں لوک سبھا کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو بھارت اب چاہے گا کہ تھوڑی سی سچویشن کو تھوڑی سی ٹینشن کریٹ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اور یہ ہمیشہ بھارت کا ایک رویہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اہم الیکشنز آتے ہیں بھارت میں تو اسی قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں تاکہ یوں محسوس ہو کہ پرائم منسٹر جو مودی ہیں وہ بڑے، ان کا 56 انچ کا سینہ ہے اور وہ بہت ہی جو ہیں ایک لحاظ سے وہاں ان کی زبان میں کہ بڑے دلیر قسم کے لیڈر ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور جب وہ اس قسم کی چیزیں کریں گے، اور بھارت کا میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں تو وہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے فائرنگ کی اور پاکستان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب یہ تو خیر بھارت ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتا رہے گا، لیکن جانی نقصان ہمارے ہاں ہی ہوا۔ اور یہ معاہدہ بہرحال اب اس کی کوئی میرے حساب سے تو کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے، اور میں تو اس وقت ہی میں نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا، خاص طور پہ چونکہ یہ معاہدہ 5 اگست 2019 کے بعد ہوا تھا، تو میرا یہی خیال تھا کہ وہ ٹائم مناسب نہیں تھا اس وقت یہ معاہدہ کرنے کا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ہاں پالیسیز میں جو بنتی ہیں اس میں کوئی نہ ربط ہے، نہ کوئی کنسسٹنسی ہے، اور نہ کوئی اس لاجک ہے فرینکلی اسپیکنگ۔
ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی ہماری انگیجمنٹ نہیں ہوگی 5 اگست 2019 کے واقعات کے بعد جب تک بھارت ان سارے غیر آئینی اقدامات کو واپس نہیں لیتا، اور دوسری طرف ہم بھارت کے ساتھ انگیج بھی کر رہے تھے۔ تو یہ سارا ان انکنسسٹنسیز کا نتیجہ ہے کہ بھارت ناؤ ہیز اسٹارٹڈ ٹیکنگ اس فار اے رائڈ۔ اور ابھی چونکہ پرائم منسٹر مودی امریکہ گئے تھے اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، تو بھارت کو تو اب یہ بہانہ سا مل گیا ہے کہ جی یہاں سے ٹیررسٹ انفلٹریٹ کر کے آ رہے تھے تو اس لیے ہم نے فائرنگ کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے دیٹ کنٹینیوز فرام پاکستان سائڈ۔ تو یہ ایک لحاظ سے اب سچویشن اس طرف جا رہی ہے، گو کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بھارت کم از کم ستمبر تک، کیونکہ G20 کی سمٹ ہونی ہے ستمبر میں، اس وقت تک بھارت کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے سچویشن کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ لیکن ستمبر سے لے کر اپریل تک بھارت، میرا ایک لحاظ سے یہ اسیسمنٹ ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول پہ سچویشن کو تھوڑا سا ایک لحاظ سے وہاں پہ ٹینشن کریٹ کرے گا، اور ممکن ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کا ڈرامہ بھی رچایا جائے، اور پھر بھارت کے لوگوں کو بتایا جائے دیکھیے کہ ہم نے پاکستان کو پھر ایک اور سزا دی ہے۔ تو یہ ممکن ہے، لیکن اور پھر چونکہ ہم نے راجناتھ سنگھ صاحب کا بھی ابھی پچھلے دنوں بیان دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی تو وقت نہیں لگاتے، جب اوڑی کا واقعہ ہوا تھا 2016 کا، اور اس کے بعد پلوامہ کا واقعہ ہوا فروری 2019 میں، تو بھارت کے وزیر اعظم نے تو 10 منٹ بھی نہیں لگائے پاکستان کے خلاف ایکشن کرنے کا، جو فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اسی قسم کی جو نیریٹو بلڈنگ ہوگی، اور بہرحال ہمارے پاکستان کو ویجیلنٹ رہنا ہے، اور کسی بھی بھارت، اور ہم نے خیر پہلے بھی یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا اور بھارت نے ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے بالاکوٹ میں 1-2 بامبس پھینکے جس کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر اگلے دن نہیں 26 فروری کو جس طرح پاکستان نے ریئیکٹ کیا، وہ بھارت کو یاد رہنا چاہیے، اور بھارت کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر خدا ایک لحاظ سے سچویشن اسپائرل بھی ہو سکتی ہے، اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، تو نہ وہ پھر اس کو بھارت کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جو اگر کوئی مس ایڈوینچر پاکستان کے خلاف ہوگا تو اس کے نتائج بھارت کے لیے بڑے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا مس ایڈوینچر بھارت کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔